نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل کیا اور پھر 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے وہ ایسے پاک ہو کر لوٹیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ وہ عمل اور کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حدیث بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند فرماتے ہیں، آنکھوں سے اشک رواں ہوتے ہیں، چہرہ نور سے دمک رہا ہے اور دل امت کی محبت میں بے قرار ہے۔ زبان مبارک سے بس ایک ہی پکار بلند ہوتی ہے: اے میرے رب، میری امت بخش دے، یا رب میری امت گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی، میری امت کو بخش دے۔ یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے رونے کی صدا نکلتی ہے، آنکھوں سے بہنے والے آنسو زمین پر گرتے ہیں اور زمین کے ذرے ذرے کو رحمت سے تر کر دیتے ہیں۔ عرش اعظم لرز اٹھتا ہے، فرشتے خاموشی سے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں، اور رب کائنات جو اپنے محبوب کو سب سے بڑھ کر جانتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ، میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پوچھو کہ وہ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ تمہارا رب تو سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم جا کر ان سے سوال کرو۔ جبرائیل امین علیہ السلام نور کے پر کھول کر زمین کی طرف اترتے ہیں اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر عرض گزار ہوتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ جو سب کچھ جاننے والا ہے اور جانتا ہے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، مگر وہ چاہتا ہے کہ آپ خود بتائیں۔ آپ کا رونا امت کے لیے ہے، آپ کی فریاد امت کے لیے ہے، آپ کا درد امت کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل، میرے گناہ گار امتی جن کی نافرمانیوں کے باوجود میرے دل میں ان کی محبت مجزن ہے، میں ان کے لیے رو رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ وہ جہنم میں نہ چلے جائیں، میں ان کی بخشش چاہتا ہوں، ان کی نجات چاہتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹتے ہیں، بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں کہ اے رب العالمین، تیرے محبوب اپنی امت کے لیے رو رہے ہیں، ان کے گنہگاروں کے لیے گڑ گڑا رہے ہیں۔ رب تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرماتا ہے: جبرائیل واپس جاؤ اور میرے محبوب سے کہو ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور تمہیں مایوس نہیں کریں گے۔ وہ امت جس سے تمہیں اتنی محبت ہے، ہم اس امت کے لیے بھی تمہاری محبت کی قدر کریں گے۔ جبرائیل علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ کو راضی کرے گا، وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شکر کا سجدہ ادا فرمایا، لیکن پھر سوال کیا: اے جبرائیل، مجھے بتاؤ تم نے دیگر انبیاء کی امتوں کا کیا حال دیکھا؟ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے فلاں نبی کی امت کو جہنم میں دیکھا اور فلاں نبی کی امت کو عذاب میں دیکھا۔ وہ ایک ایک نبی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں اور ہر امت کی کوتاہیوں اور ان پر عذاب کے مناظر بیان کرتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا تذکرہ مکمل ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی زبان رک جاتی ہے، وہ سنبھل کر بیٹھ جاتے ہیں اور سر جھکا لیتے ہیں کہ اب میں اگلی امت کا تذکرہ کیسے کروں، کیونکہ اب نبی آخر الزماں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ذکر باقی ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل کی خاموشی سے بے چین ہو جاتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں: اے جبرائیل، سچ سچ بتاؤ، کہیں تم نے میری امت کو بھی جہنم میں تو نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام چپ ہیں، مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے قراری بڑھتی جاتی ہے، دل تڑپتا ہے، زبان لرزتی ہے، اور آپ فرما رہے ہیں: بتاؤ، جلدی بتاؤ، کہیں میری امت جہنم میں تو نہیں؟ آخر جبرائیل علیہ السلام کو کہنا ہی پڑتا ہے: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں، میں نے آپ کی امت کے بعض افراد کو بھی جہنم میں دیکھا ہے، بس اتنا سننا تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ متغیر ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا، لب خشک ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ کا سکون جاتا رہا۔
آپ نے اسی لمحے شہر مدینہ چھوڑ دیا، لوگوں سے چھپ کر تنہائی اختیار کر لی اور ویرانے کی جانب چل دیے، جہاں نہ کوئی انسان ہو نہ کوئی آواز، بس تنہا آپ اور آپ کا رب ہو۔ آپ نے ایک سنسان غار میں جا کر اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ سجدے کی حالت میں یا رب امتی یا رب امتی کی صدائیں بلند ہوئیں، آنسو بارش کی طرح بہنے لگے، زمین گواہ بنی، فرشتے حیران ہو گئے اور آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ ادھر مدینہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرنے لگے۔ مسجد نبوی، حجرہ عائشہ، ہر گلی، ہر کوچہ، ہر کونا چھان مارا، لیکن آقا کائنات کا کوئی پتہ نہ چلا۔ شہر میں کوہرام مچ گیا، ہر چہرہ غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، گھروں کے چولہے بجھ گئے، بازار ویران ہو گئے، اہل مدینہ کی نیندیں حرام ہو گئیں، بچے بلکنے لگے، بزرگ سسکنے لگے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سرگرداں ہو گئے۔ 3 دن اور 3 راتیں یوں ہی بیت گئیں کہ اچانک ایک چرواہے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا، نہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن 3 دن سے ایک پہاڑ کی کھو سے کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ایسی آواز رونے کی ہے جو دل چیر دیتی ہے۔ میری بکریاں اس درد سے اتنی متاثر ہوئیں کہ ان چراہٹ چھوڑ دی۔ اتنا سننا تھا کہ صحابہ کرام دوڑ پڑے، اس غار تک پہنچے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک پر پیشانی رکھے ہوئے، سجدے میں ڈوبے ہوئے یا رب امتی کی صدائیں لگا رہے ہیں۔ صحابہ کرام قدموں سے لپٹ گئے، دامن سے چمٹ گئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ ویران ہو چکا ہے، لوگ بے قرار ہیں، اہل بیت اشک بار ہیں، لیکن حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ آخر صحابہ کرام حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور التماس کرتے ہیں، اے خاتون جنت، آپ ہی ہماری امید ہیں، آپ ہی سرکار کو منا سکتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً روانہ ہوتی ہیں، چادر اوڑھ کر پہاڑ کی جانب بڑھتی ہیں، وہاں پہنچ کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، مدینہ بے قرار ہے، حسنین کریمین آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، ہر دل غم زدہ ہے، ہر زبان پر آپ کا نام ہے، مگر حضور سجدے سے سر نہیں اٹھاتے۔ تب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سجدے میں جا کر آپ کے تلوے سے اپنی پیشانی مل کر عرض کرتی ہیں، ابا جان، اگر آپ نے سر مبارک نہ اٹھایا تو فاطمہ قیامت تک سجدے سے سر نہ اٹھائے گی۔ یہ کہنا تھا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر مبارک اٹھاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ اشک بار ہے، دل رنجیدہ ہے، اور زبان پر ایک ہی جملہ طاری ہے، اے فاطمہ، اگر تم ضد نہ کرتی، یہاں تک کہ رب کریم میری ساری امت کو بخش دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے فرامین ہیں جو جنت میں داخل ہونے کے سبب بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے اور نیک اعمال کرے وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ اور رمضان سے رمضان ان کے درمیان کیے گئے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بشرطیکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، بحوالہ صحیح مسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ انسان کو جنت میں لے جاتا ہے اور گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھاتا ہے، بحوالہ حدیث ترمذی۔ حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے گا اس کے تمام پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا، بحوالہ صحیح بخاری۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھو کیونکہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا، بحوالہ صحیح مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، بحوالہ حدیث ترمذی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سچی توبہ کرے گا اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا اور وہ جنت میں داخل ہوگا، بحوالہ حدیث ترمذی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانی دور کرے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا، بحوالہ حدیث صحیح مسلم۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فرمایا وہ شخص ذلیل و خوار ہو جس نے اپنے والدین میں سے ایک یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا۔ بحوالہ صحیح مسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ بحوالہ حدیث صحیح مسلم، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس میں کوئی گناہ نہ کیا وہ ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ بحوالہ صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ سچے دل سے یہ دعا کرتا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، ترجمہ اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے پناہ مانگتا ہوں، فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بحوالہ حدیث ابو داؤد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ نے شہادت اور درمیانی انگلی کو ملا کر دکھایا۔ بحوالہ حدیث صحیح بخاری۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں پر ان تمام احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔